آلموسٹ آفٹر مغرب پریئر یا عشاء کے ٹائم پہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ہوں اسامہ رحمان، اسٹوڈنٹ آف فرسٹ ایئر MBBS راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی۔ تو آج کا دن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لاسٹ ڈے بیفور MD-CAT ہے، اور جس وقت آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ آلموسٹ آفٹر مغرب پریئر یا عشاء کے ٹائم پہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آج ہم ان باتوں کا خلاصہ کرنے والے ہیں۔ We will discuss those important things that are related to your MD-CAT test، جو آپ کل ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ سمجھ لیں اٹس اے ڈومز ڈے فار دا پری میڈیکل اور میڈیکوز اسٹوڈنٹس۔ جو اسٹوڈنٹس MD-CAT اپیئر ہونے جا رہے ہوتے ہیں، جو یہ والا دن ہوتا ہے ان کے لیے، ایزیوم کریں تو ایسا ہے کہ ان کے لیے ان کا جو فیوچر ہے، دس ڈے ڈیسائڈز دیئر نیئر فیوچر اینڈ دیئر اپ کمنگ فیوچر، جو ان کے بارے میں اس کا یہ ڈیسائڈنگ ڈے ہوتا ہے۔ تو MD-CAT اس پر آپ کی جو پچھلے 12 سالوں کی محنت اور یہ 2.5-3 مہینے کی محنت کا انحصار ہوتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس دن آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، بالکل بات ہے، اٹس اوبیس، اٹس ہیومن نیچر، اٹس ہیومن سائیکالوجی کہ آپ انسان ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ کل میں کیسے سکور کروں گا، میرا ٹیسٹ کیسے جائے گا، اچھا جائے گا نہیں جائے گا، یہ چیزیں آپ کے ساتھ پیش آنے والی ہیں۔ تو اس سے تو گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ ٹائم میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، اور الحمدللہ دیٹ واز ایبسلیوٹ فائنسٹ ایکسپیرینس تھا۔ اللہ کے فضل سے میں نے کیسے اسٹریٹجیز بنائی تھی، اینڈ دیز اسٹریٹجیز آر، مطلب ان پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریشنل ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے دماغ کو سمجھ آنے والی ہیں۔ اس پر ہم کیسے آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جانا ہے، کل کیا کرنا ہے، اور پیپر سالو کیسے کرنا ہے، اس کی اسٹریٹجی بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ آپ نے آج کے دن، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، مینی پیپل ول کم ٹو یو، آپ بہت ساروں کو سنیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے لاسٹ ڈے آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ تو میں بھی کہتا ہوں آپ نے کچھ نیا نہیں پڑھنا۔ آپ جو MD-CAT کا ٹیسٹ دے رہے ہیں اس دن آپ نے کوئی نیو چیز نہیں پڑھنی۔ دیکھیں، آپ نے نوٹس تو بنائے ہوں گے نا، ہر بندے نے، ایوری اسٹوڈنٹ میکس نوٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے نوٹس بنائے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن اس میں ہم ڈسکس کریں گے، تو اس کا آپ نے برا نہیں ماننا۔ تو نوٹس بنائے ہوں گے تو دیکھیں، انگلش کے آپ کے نوٹس ہوں گے تو اس کو آپ کو ایک بار آج دیکھنا پڑے گا۔ آج رات کو آپ سونے سے پہلے آپ زیادہ سے زیادہ 10 بجے آپ کیا کریں، آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 ساڑھے 10 یا 11، میکسیمم 11 بجے آپ نے سو جانا ہے۔ اس سے پہلے آپ ودن 50 آدھا گھنٹے میں آپ جو آپ کے نوٹس ہیں انگلش کے وہ آپ گو تھرو کر لیں گے ایزیلی، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کرنا ہے، اس کے بعد رات کو کر لیں یا صبح جو آپ کے فارمولاز ہیں، ٹھیک ہے نا، شارٹ ٹرکس جو آپ نے نوٹ کی ہوں گی انگلش کی، وہ فزکس کی، آپ نے ان کو کیا کرنا ہے، ایک بار گو تھرو کر لینا ہے۔ اور جو آپ کو میں نے، اگر آپ میں سے کسی نے ڈیفیکلٹ MCQs کا جو کی بینک بنایا ہوگا، ٹھیک ہے نا، MCQs، تو اس کو بھی ایک بار دیکھ لینا ہے صبح پیپر جانے سے پہلے، مطلب سرسری نگاہ میں ودن 10 to 15 منٹس آپ ان سب کو ایک بار دیکھ لیں گے۔ اتنا آپ نے کرنا ہے، اور کچھ زیادہ پڑھنا نہیں ہے، زیادہ چیزیں نہیں کرنی۔ ابھی آتے ہیں جو اصل کام آپ نے کیا کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ دن آپ کے لیے بہت زیادہ نروس والا دن ہوتا ہے، آپ کو پریشر اپنے اوپر ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ تو جو اس چیز پر کنٹرول کر لیتا ہے نا، وہ MD-CAT اس کا پاس ہو جاتا ہے۔ میکسیمم بہترین نمبروں سے آپ ٹیسٹ پاس کرنے والے بنیں گے، آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اعصاب پر قابو پانا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، جو بہت اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت بہترین دینے کے بعد ٹیسٹ کے ڈے پر فیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے، جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، حالات سے مقابلہ کرنا نہیں سیکھ پاتے، تو اس وجہ سے وہ گر جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ہمارے ایک ٹیچر وہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کو، آپ نے پڑھا ہے نا، آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس سے اگر MD-CAT کا خدا نہ خواستہ ٹیسٹ اگر آپ کا برا جاتا ہے تو کیا ہوگا، آپ کو اس سال وہ نہیں ہوگا نا، ایڈمیشن نہیں ہوگا، اگلے سال آپ پھر دے دیں گے۔ اور یہاں پر جو ریپیٹرز ہوتے ہیں، آلموسٹ 50% جو MD-CAT کریکٹ کرتے ہیں، دوز آر ریپیٹرس، اینڈ 50% آر دا فریشرس۔ تو فریشر کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ
میرا میرٹ بنے گا یا نہیں بنے گا. آپ کا بن جائے گا بھائی. بہت سارے فریشرز 50% سے زیادہ فریشر ہوتے ہیں اور آلموسٹ 50% جو آپ ریپیٹرز ہوتے ہیں. تو ریپیٹر کے لیے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے محنت کی ہے تو آپ کا اس چیز کا پھل مل کر رہے گا. آپ نے اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے. بس اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے. دیکھیں اس رب نے آپ کو آج تک آپ کی زندگی کے ہر مسائل سالو کیے ہیں نا, آج بھی کریں گے. میں بھی اللہ پر اس طرح یقین رکھتا آیا تھا اور اللہ نے میرے مسائل کو حل کیا اور مجھے سرخرو کر دی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ پر بھروسہ لازمی چیز ہے. اللہ سے مانگیں. یہ آخری دن اللہ سے نیت اچھے رکھیں گے نا. آپ کس چیز کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمارے جو شعبہ ہے نا, یہ ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ شعبہ مسیحائی, ٹھیک ہے نا, ہم مسیحا کا کام کرتے ہیں. تو اس نیت سے کہ یا اللہ میں آپ کی مخلوق خدا کی خدمت کا یہ جو دل سے اگر آپ نیت کرتے ہیں نا اور اللہ سے بات کر کے کہ میں اس کو اپنا مشن بنا کر یا اللہ میں یہ ٹیسٹ دے رہا ہوں, مجھے اس میں کامیاب کر دے, تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. بہت سارے وہ الگ ڈسکشن ہے کہ اس پر پورا اترتے نہیں اترتے. آپ کی نیت پر اللہ جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جس نیت سے آئے تو اس نیت کو کر کے آئے, انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری رہے گی. اور اللہ سے مانگیں گے اور اس کے بعد ڈو صدقہ عین خیرات, ٹھیک ہے نا. یہ برائیاں آپ سے دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. کوئی صدقہ کرے, چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ صدقہ کریں, ٹھیک ہے نا. اور اپنے گھروں میں جو میکسیمم اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہاسٹلائٹس ہوتے ہیں, جو مطلب شہروں میں آ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اکیڈمیز کی وجہ سے, تو اپنے گھروں میں کال کر کے اپنے بہن بھائیوں کو کہیں کہ میرے دعائیں کریں, ٹھیک ہے نا. ختم قرآن شریف کا, ٹھیک ہے, یا جتنی بھی دعائیں نوافل آپ نے خود بھی پڑھنی ہے اور ان کو بھی پڑھنے کا آپ نے خود بھی پڑھی ہوں گی. بلکہ ان جو دنوں میں آپ نے اپنی تیاری بہترین رکھی ہوگی, تو اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو بھی آپ نے کل جس ٹیسٹ کے ٹائم پہ, ٹھیک ہے, ان کو بتا دینا ہے کہ آپ نے اس چیز کا میرے لیے مطلب دعائیں کرنی ہے, بہت دبا کے دعائیں کرنی ہے. بہن بھائیوں کو مطلب لگائیں دعاؤں پر, انشاءاللہ آپ کے لیے دروازے کھلیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اور نیکسٹ تھنگ, اس کے بعد آپ نے, ابھی ہم ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ پیپر کے ٹائم پہ کیا کرنا ہے آپ نے. تو آپ جب جائیں گے نا ایگزام سینٹر کی طرف, اگر دور ہیں تو آدھا منیمم 1 hour 45 minutes آپ نے پہلے جانا ہے. کیونکہ جب آپ ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں, ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں, تو آپ کو وہاں کے بارے میں سارا کچھ پہلے پتہ چل جاتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا, ٹھیک ہے, ایگزام ہال میں ہمارا تھا 11:30 بجے ہمارا ٹیسٹ سٹارٹ ہونا تھا. تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ 8:30 بجے پہنچنا ہے. لکس مطلب اسٹوپڈیٹی نا کہ 8:30 بجے کیا کام ہے وہاں پر. لیکن ہم گئے تھے 9 بجے تک وہاں پر پہنچے تھے. میرا جو ٹیسٹ سینٹر تھا 1 گھنٹہ اسلام آباد کلاس میں بارہ میں تھا. تو میں گھر سے بائک پر نکلا, بائک کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو ضرورت نہیں ہے ویسے فیملیز کو ساتھ جا کر وہاں پہ باہر بیٹھنے کی, ایک پریشر پڑتا ہے. تو فیملیز کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ نہ جائیں. تو میں نے بائک کے ساتھ میں گیا تھا, بائک پر, اور وہاں پر وہ مجھے چھوڑ کے واپس آ گئے تھے. تو میں تقریباً آلموسٹ 2 hours before the test timing I reached the center, ٹھیک ہے نا. وہاں پر پہنچنے کے بعد کچھ دوست بھی آئے, ٹھیک ہے, جان پہچان والے بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے. ان کے ساتھ گپ شپ کر کے تھوڑا سا ریلائف کر دیا, آپ نے آپ کو جو اسٹریس تھا اس کو ریلائف کر دیا. اس کے بعد ڈسکس کرتے رہے ہم نے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. کچھ مطلب دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہوئی, اور سینٹر میں گئے, ہمارا ٹیسٹ کہاں پر ہے, سب کچھ, روم کون سا ہے, کون سے حال میں نے ٹیسٹ دینا ہے, چیئر کون سی, سب کچھ ہم نے کنفرم کر لیا, کہاں پر بیٹھنا ہے. سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی ہم ریلیکس تھے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں وہاں پر آپ نے واش روم وغیرہ جانا ہے, سب کچھ کر کے پہلے سے فری ہو جائیں. کیونکہ بہت 1-2 بندے ایسے بھی مطلب میں نے دیکھے کہ جو واش روم بار بار ان کو مطلب اسٹریس کی وجہ سے یا جو بھی تھا, بیڈ لگ کے لیں آپ, اس کی وجہ سے وہ واش روم بار بار جاتے رہے, اس کی وجہ سے ٹائم ان کا مطلب نکلتا گیا اور وہ ٹیسٹ ان کا خراب کیا. 1-2 بندے ایسے تھے جنہوں نے ٹیسٹ کی تیاری صحیح کی تھی, لیکن اس وجہ سے وہ رہ گئے. تو آپ نے واش روم دیکھنا کہاں پر ہے, پہلے واش روم چلے جائیں ٹیسٹ سے پہلے, ٹھیک ہے, تاکہ واش روم آپ کو مسائل نہ بنا سکے, ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے یہ. پھر آپ جب ٹیسٹ سینٹر میں بیٹھیں گے نا, تو بالکل آپ نے اچھی طرح لمبے سانسیں لے کے ڈیپ بریتھ, آفٹر ٹیکنگ ڈیپ بریتھ آپ اپنے آپ کو جو اسٹریس فری کر دیں گے. وہاں پر بیٹھ کے بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اسٹریس فری ہوں گے نا, تو پیپر سالو کرنے کی اسٹریٹجی سن لیں. سب سے پہلے آپ نے کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے, بایولوجی سے. بایولوجی از دا مین تھنگ, ٹھیک ہے نا. اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں بک کی, وہاں سے اٹھائے ہوئے آپ کو آسان ہوتا ہے, ایزی ہوتا ہے. تو آپ نے بک بایولوجی کی اسٹیٹمنٹس کو دیکھ کر جو آسان MCQs ہوں گے نا, پہلے ان کو سالو کرنا ہے. سب اسٹارٹ بھی بایولوجی سے کرنا ہے, اور اس کے جو
MCQs وہ والے جو ایزی MCQs ہیں ان کو سالو کر لینا ہے. اگر آپ کو کوئی 10 MCQs کے بعد ایک ایسی لمبی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، ڈیفیکلٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مجھے سالو نہیں ہوگی، اس کو اسکپ کر دیں. آپ کے پاس ٹائم تو ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کو اسکپ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ پہ جانا ہے جو آسان ہے. ٹھیک ہے، بایولوجی کے سالو کریں گے اس طرح کریں جو آپ کے پاس کوشچن پیپر ان پہ ڈاٹ لگا دیں. ٹھیک ہے، سب پہ ڈاٹ لگاتے جائیں. آپ پہلے بایولوجی کا جو پورشن ہے اس پہ ڈاٹ لگا کے سب پہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو مارک شیٹ ہے، ٹھیک ہے، ببل شیٹ، اس کو ہلانا نہیں ہے. آپ نے نیچے آپ کا جو ببل شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر جو آنسر شیٹ ہے نا وہ لگی ہوتی ہے، تو ان دونوں کو ہلانا نہیں ہے. آپ نے بہت اچھی احتیاط سے دیکھ لینا ہے پہلے کہیں ہل تو نہیں رہی. اگر ہل رہی تو اس کو اچھی طرح مطلب آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہلانا نہیں تاکہ آپ کا ببل غلط نہ نکلے. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح آپ نے بال پوائنٹ استعمال کرنا ہے. بال پوائنٹ یوز کر لیں، بلیک کر لیں یا پوائنٹر یوز کریں جو بھی، لیکن بال پوائنٹ بہتر رہے گا. پوائنٹر بھی کر لیں آپ، بلیک جو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ببل کو اچھی طرح فل کرنا ہے، مطلب کوئی اسپیس باہر نکلے اندر نہ جائے. ٹھیک ہے نا، چھوٹا بھی نہ بڑا نہ. بایولوجی کے سارے کریں گے نا، آپ نے ڈاٹ لگا دیے. ٹھیک ہے، تو بایولوجی کے سیم ٹو سیم بک کے اسٹیٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں. تو آپ نے یہ کرنے کے بعد سب سے پہلے، کیونکہ جب آپ ایزی ڈیفیکلٹ کی طرف جاتے ہیں نا آپ کانفیڈنس ملتا ہے. آپ اگر 68 MCQs آپ کے بایولوجی کے ہیں تو اگر آپ کے 68 میں سے آپ کو 65 آ رہے تھے، اب کانفیڈنس ملے گا یار میں نے سارا کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت ایزی آ رہا ہے. تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پر MCQ سالو کرنے بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایٹ دا اسپاٹ ہی آپ مطلب اسٹارٹ ہی آپ کا اتنا اچھا جا رہا ہے، ویل فلائنگ آپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو آگے کانفیڈنس ملے گا ایزیلی. آپ کو جو نروس پر ہم قابو کرنے کی بات کر رہے تھے نا، وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کا نروس پہ قابو ہوگا اور آپ ایزیلی ایک دم مطلب آگے چلے جائیں گے اور اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ سالو کریں گے. اینڈ دین نیکسٹ اس کے بعد آپ نے کیمسٹری پہ جانا ہے. کیمسٹری اگر آپ ایز کمپیئر ٹو فزکس کی بات کریں تو آپ کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا. اس میں بھی کچھ چیزیں مطلب جو رٹی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، کنسیپچوئل چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کر لیتے ہیں. کیمسٹری میں بھی اس طرح کرنا ہے، جو ڈیفیکلٹ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد جب ایزی والے سارے کر لیں گے نا، ان کو ڈیفیکلٹ کے بعد دیکھ لینا ہے. اگر آپ کو کچھ زیادہ ہی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہیں تو ان کو سب سے لاسٹ تک چھوڑ دیں، چھوڑ کر فزکس والے پورشن میں چلے جائیں. ٹھیک ہے نا، فزکس والا پورشن کرنے کے بعد اگر اس میں بھی ایسے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں جو ڈیفیکلٹ ہے تو ان کو چھوڑ دیں. اینڈ دین انگلش پہ چلے جاؤ، یا آپ کیمسٹری کے بعد انگلش پہ چلے جاؤ، کیمسٹری کے بعد فزکس پہ چلے جاؤ، نو ایشو. اگر آپ انگلش پہ جائیں گے تو انگلش پر آپ جا کر انگلش کو آپ ایزیلی کر لیں گے. اور دین لاسٹ لاجیکل ریزننگ، یعنی آپ نے سیکوینس کیسے رکھنا ہے، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، انگلش، فزکس اینڈ دین لاجیکل ریزننگ. یا لاجیکل ریزننگ بھی آپ مطلب بہت 6 MCQs ہوتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہوتا، آپ لاسٹ میں کر لیں. لیکن ایزی سے ڈیفیکلٹ کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے جو اسٹریس ہے نا مینیج کر لیں گے آپ. ٹھیک ہے، آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بوسٹ اپ ہو جائے گا. آپ نے یہ اسٹریٹجی پر عمل کرنا ہے، اور آپ جب جا رہے تھے نا یہ تو آپ کا پیپر ایزیلی سالو ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس ابھی چاکلیٹ وغیرہ ہوتا ہے نا تو آپ نے جب جانے سے پہلے یہ چاکلیٹ اور پانی کی بوٹل لازمی لے کے جانی. یہاں آپ کو پانی بھی ملے گا اور جوس وغیرہ بھی ملتے ہیں، لیکن آپ چاکلیٹ رکھ لیں اپنے پاس اور جوس وغیرہ رکھ لیں تو بہتر ہوگا. اس سے بہتر اس لیے ہوگا کہ دیکھیں نا، کاربز از انسٹنٹ سورس آف انرجی. وہ ہم ڈاکٹرس پڑھتے ہیں نا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا بایولوجی میں کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہوتی ہیں وہ انسٹنٹ سورس آف انرجی ہوتی ہیں. آپ کو ڈسپارٹ انرجی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ جب مینٹل ورک کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں سب سے زیادہ انرجی یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ جب تھک جاتے ہیں تو آپ کو انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، تو چاکلیٹس وغیرہ کھائیں گے تو آپ کو انرجی ملے گی. جب آپ کے پاس انرجی وافر مقدار میں ہے تو آپ تھکیں گے نہیں، اور آپ کا دماغ آپ کو مطلب سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح آپ نے کام کرنا ہے. اور میں آپ کو جب بتاؤں تو میں نے اس اسٹریٹجی پہ چلا تھا، تو میں آلموسٹ مور دین 1 آور پہلے فارغ ہوا تھا ایگزام ہال سے. ٹھیک ہے نا، لاسٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں، جو لاسٹ ایئر میں 1 گھنٹہ پہلے فارغ ہوا تھا. تو یہ اسٹریٹجی آپ نے رکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہترین ہوگا. آپ کی محنت رنگ لائے گی، اینڈ یو آر دا فیوچر ڈاکٹرس. ٹھیک ہے، آپ میڈیکوز ہیں ہمارے، آپ ہمارے ینگسٹرز ہیں جو ہمارے پاس آنے والے ہیں ہمارے فیلڈ میں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کا پھل آپ کو ضرور دیں گے. ٹھیک ہے نا، جو آپ نے محنت کی ہے، ڈونٹ تھنک لائک دیٹ کہ میں نے محنت کی ہے آئی ول گیٹ گڈ نمبرز، گڈ گریڈس. یہ آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ نے محنت کی ہے تو آپ کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی. آپ نے ڈرنا نہیں ہے، حوصلہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور بس یہ پریشر والی گیم ہے، نروس کنٹرول کرنا ہے اور اللہ سے مانگ کر آ جائیں.
جو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے نا وہ بس کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سے مانگیں اور انشاءاللہ آپ بہت اچھا کریں گے. اور صدقہ کر لینا آپ نے, کیونکہ صدقہ سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں پر کا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ بہت اچھا اسکور کریں گے. 190 پلس مارکس, 185 پلس مارکس انشاءاللہ آپ کے ایزیلی آ جائیں گے. امید ہے کہ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا جائے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک.